بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر. بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن یا عالمگیریت. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کسے کہتے ہیں. اچھا، اب جو ہماری بک ہے اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کے 3 مختلف ادوار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا عمل شروع کب ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ جو یورپ میں قرون وسطیٰ میں یورپ سے یہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب یورپ میں نشاط ثانیہ ہوئی، یعنی سائنسی، معاشی اور معاشرتی طور پر یورپ میں جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا اس وقت، تب گلوبلائزیشن جب شروع ہوئی تھی. پہلا مرحلہ اس کا 1870 سے 1913 کے درمیان کا ہے. اس میں محنت اور سرمایے کی وسیع پیمانے پر حرکت پذیری، تجارتی گرم بازاری اور ذرائع رسل و رسائل کے مصارف میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی شامل تھی. یعنی یہ والی جو صورتحال تھی یہ دیکھنے میں آئی پہلے دور میں. کہتے ہیں کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر تجارت اور معاشرت میں بڑے پیمانے پر انضمام دیکھنے میں، یعنی انٹیگریشن. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر کہتے ہیں کہ یہ پہلا دور تھا. پھر اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد گلوبلائزیشن کی دوسری لہر شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا کہ 2 مراحل تھے. پہلا جو عرصہ ہے وہ 1945 سے 1973 تک کا تھا. اچھا، کہتے ہیں پہلا مرحلہ وہ تھا جب کہ برٹن ووڈ قائم ہوا. 1944 میں جو ہے وہ قائم کیا جو کہ برٹن ووڈ نے، اور 1970 کی دہائی میں ہونے والے واقعات نے اس تمام فریم ورک کو ہلا کر رکھ دیا جو کہ برٹن ووڈ نے قائم کیا تھا. اچھا، یہ دوسرے مرحلے کا آغاز تھا. اس میں کیا ہوا تھا، تیل کا بحران بھی ہوا، معاشی تنظیموں کے بدلتے ہوئے ماڈل سامنے آئے اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان جو ہے وہ تجارت اور جو پیداوار وغیرہ ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ تھا دوسرا دور. اچھا، تیسرا دور جو تھا وہ کب دیکھنے میں آیا ہے، وہ آیا ہے 20ویں صدی کے آخری چوتھائی میں دیکھنے میں آیا. ٹھیک ہے. اس میں کیا دیکھا گیا، آزاد تجارت، یعنی تجارت پہ پابندیاں نہیں تھیں. بین الاقوامی کارپوریشن کا، یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز کا بڑھتا ہوا کردار تھا. سرمایہ اور صنعت کی بڑھتی ہوئی حرکت پذیری، اور ان سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کا انقلاب. یعنی تیسرے مرحلے میں سب سے اہم چیز ہوئی وہ ٹیکنالوجی کا انقلاب تھا، جس کی وجہ سے فاصلے ختم ہوئے اور دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی. ٹھیک ہے. اس میں سب سے جو اہم چیز تھی وہ تھی ٹیلی کمیونیکیشن. یعنی جو دنیا گلوبل ولیج بن گئی وہ اصل میں ٹیلی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوا. کمپیوٹر اور جو انٹرنیٹ تھے انہوں نے جو ہے تجارتی اور ثقافتی دنیا کے لیے نئی راہیں کھولیں، اور جس سے لوگوں کو ترقی کے بے پناہ مواقع میسر آئے. تو اب یہ تو ہمارے پاس تھوڑا سا تھا گلوبلائزیشن کا تعارف کہ کس طرح سے مختلف وقتوں میں، مختلف ادوار میں گلوبلائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی رہی. اچھا، اب جو ہمارے پاس تعریف دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں بڑھتا ہوا انضمام گلوبلائزیشن کہلاتا ہے. انضمام سے مراد ہے کہ مل جانا، اکٹھے ہو جانا. اسے ہم انٹیگریشن بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں. آئے وہ کس کی وجہ سے ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی وجہ سے، ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، لنک ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں. اچھا، اب نمایاں خصوصیات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آزادانہ تجارت. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ کہ ترقی یافتہ ممالک کے درمیان بلکہ کم ترقی یافتہ اور ترقی یافتہ ممالک کے مابین بھی جو ہے وہ تجارت شروع ہوئی، جس سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں قیمتوں کو بھی استحکام نصیب ہوتا ہے. پھر آزادانہ منڈیوں کا قیام. اس سے کیا ہوا کہ محنت اور سرمایہ کی اور جو دوسرے ذرائع تھے ان کی آزادانہ حرکت پذیری. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر جو ذرائع پیدائش تھے ان کی حرکت پذیری میں اضافہ ہوا، بلکہ ملک سے باہر بھی جو ہے ان کی حرکت پذیری بڑھ گئی. حکومت. آگے ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے جی حکومت کی معاشی معاملات میں عدم مداخلت. ٹھیک ہے. کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حکومتوں نے جو ہے وہ معاشی معاملات میں جو ہے وہ عدم مداخلت کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ڈی ریگولیشن ہو گئی اور ڈیولیوشن آف پاور، یہ بھی گلوبلائزیشن کے عمل کا حصہ. ڈی ریگولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری جو پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی گئی معاشی میدان میں. ٹھیک ہے. اور ڈیولیوشن آف پاور میں یہ ہوگا کہ جو طاقت تھی وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی بجائے
کیا ہو گئی، منتشر ہو گئی، یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوا، اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا، میڈیا کو بھی یعنی گلوبلائزیشن میں یہ بھی دیکھا تو میڈیا کا بڑا کردار ہے، اظہار خیال کی آزادی، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں آج کل تو اس میں سوشل میڈیا بھی آ جائے گا۔ اچھا جی، اشیاء کا معیار بہتر ہو گیا، صارفین کی پسند کے مطابق اشیاء جو ہیں وہ دستیاب ہونا شروع ہو گئیں، رہن سہن میں لوگوں کے رہن سہن میں بہتری آئی، پھر بڑے پیمانے پر چونکہ اشیاء پیدا ہونا شروع ہوئیں تو بڑے پیمانے کی کفایتیں حاصل ہونا شروع ہو گئیں۔ اچھا، جدیدیت، نئی ایجادات اور دریافتوں سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں، ترقیاتی کام جو ہیں وہ تیزی سے ہوئے، روزگار کے مواقع بھی زیادہ میسر آئیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ پھر اس طرح کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت، تجربہ، ریسرچ، ان میں بھی مثبت پیش رفت ہوئی اور معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد ملی۔ یہ جو ہیں وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور ابھی بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی گلوبلائزیشن کے کہہ لیں کہ مثبت اثرات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پڑے ہیں ملکوں پر، ان کی جو معیشتیں تھیں ان پر، ٹھیک ہے۔ تو عالمگیریت کے اب اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کثیر المملکتی کارپوریشنز، یا جنہیں ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز، ملٹی نیشنل کمپنیز بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، MNCs۔ اچھا، اب ملٹی نیشنل کمپنی یا کثیر المملکتی کارپوریشن کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی کاروباری کمپنی جو کہ ایک سے زائد ممالک میں اشیاء کو پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے پوری دنیا ہی ان کی منڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا منتقل کرتی ہیں؟ یہ دوسرے ممالک میں اپنا سرمایہ لے کے جاتی ہیں، اپنی ٹیکنالوجی لے کے جاتی ہیں، اپنی انتظامی مہارت اور مارکیٹنگ کی مہارت دوسرے ممالک میں منتقل کرتی ہیں تاکہ دوسرے ممالک میں اشیاء کو پیدا کیا جا سکے۔ اب پروفیسر ریمونڈ کے مطابق کثیر المملکتی کارپوریشن ایسا کاروباری ادارہ جس نے 6 یا اس سے زائد ممالک میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہو تو اس کو ہم ملٹی نیشنل کمپنی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان کے کیا مثبت اور منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو مملکتی کارپوریشنز ہیں ان کی خاص تنظیمی نوعیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اداروں کی دیگر ممالک میں ذیلی فرمیں ہوتی ہیں، اور یا تو یہ براہ راست مکمل طور پر ان کی ملکیت ہوتی ہیں یا پھر یہ مشترکہ کوششوں کے تحت جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں، جن میں بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ ملکی سرمایہ کاری یا حکومت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اچھا، بڑے بڑے فیصلے ہیڈ کوارٹر کی سطح پر کیے جاتے ہیں، تاہم ہر کمپنی کا ڈھانچہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اب بہت سی صورتوں میں کہتے ہیں کہ لچکدار اور حرکت پذیر بھی دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن کچھ ادارے صرف مخصوص ممالک کے ساتھ ہی منسلک رہتے ہیں، وہ ان مخصوص ملکوں میں ہی کام کرتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں وہ اپنا کاروبار نہیں پھیلاتی، ٹھیک ہے۔ جس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں ان خاص ممالک سے خام مال سستا مل جاتا ہوگا یا لیبر سستی مل جاتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، انہیں خاص ممالک میں اپنا کاروبار کرتی رہتی ہیں، لیکن بہت ساری صورتوں میں لچکدار اور حرکت پذیر بھی ہوتی ہیں، اس طرح کہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک میں اپنا کاروبار پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ جتنا ہی اپنا کاروبار ایکسٹینڈ کرتی جاتی ہیں وہ ذیلی فرموں کے طور پہ کاروبار کرتی ہیں، لیکن یہ بھی انہوں نے بتا دی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشترکہ کوششوں کے تحت چلائی جا رہی ہوں، یعنی جہاں یہ جس ملک میں جا کے کاروبار کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اور بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کے یا ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے حکومت کے ساتھ شامل ہو کے بھی سرمایہ کاری کر رہی ہیں، یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ان کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو کام کر رہی ہیں دنیا کے کئی ممالک میں، ایک سے زیادہ ممالک میں، کئی ممالک میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا فائدہ ہے ان کا؟ یہ ہے کہ وسائل کے وقفے کو دور کرتی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں، غریب ممالک کے وسائل کا بہتر استعمال ہو جاتا ہے، ان کی بدولت روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں، ملک کی جو آمدنی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ملک کی ذہانت کا بہتر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہیں وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی اپنے پاس جو ہیں وہ موقع دیتی ہیں۔ پھر محنت کی استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی قوت پیداواری میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے لیبر سے کام اچھی طرح سے لے سکتے ہیں، ان کے پاس مشینری اور ٹیکنالوجی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تعلق عام اور امن کا قیام بھی ان کی بدولت جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ بین الاقوامی
امن کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. ضروریات زندگی جو ہیں ان کی کم قیمت پر دستیابی، یعنی کیونکہ یہ بہت ساری ایسی اشیاء تیار کری ہوتی ہیں جو کہ عام لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کم قیمت پر اشیاء لوگوں کو میسر آ جاتی ہیں. اور معیشت کے تمام شعبوں کا غیر ملکی سرمایہ کاری سے استفادہ ان کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اپنا سرمایہ لے کے آتی ہیں ساتھ. ان کا منفی کردار بھی ہوتا ہے، یعنی فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہے، کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اجارہ داریاں قائم کر لیتی ہیں کاروبار میں. ٹھیک ہے. دوسرا آگے ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ صرف مخصوص شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں. نئی صنعتوں کے قیام کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا، وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہیں. سرمایہ جو ہے اپنا یہ بیرونی مالک کو، یعنی جہاں کی یہ ہوتی ہیں، جس ملک کی ہوتی ہیں یہ کمپنیاں، وہاں اپنا سرمایہ جو ہے وہ بھیجتی رہتی ہیں. اچھا، دوسرے مالک کو انخلا کرتی رہتی ہیں. وسائل کا ناجائز اور بے جائز استعمال کرتی ہیں. زیادہ تر جو ان کو منافع حاصل ہوتا ہے وہ بھی یہ بیرون ملک منتقل کر دیتی ہیں. بعض اوقات مزدوروں کا استحصال بھی کرتی ہیں. میزبان ممالک کے سرمایہ کاروں سے بیرونی سرمایہ کاروں کا سخت مقابلہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ جن ملکوں میں ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں، وہاں کے جو سرمایہ کار ہوتے ہیں انہیں ان کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کہ ٹیکس وغیرہ اور کچھ اور چارجز ہیں وہ ادا ہی نہیں کرتی. اچھا، کچھ اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بلند رکھتی ہیں جن سے صارفین کا استحصال ہوتا ہے، اور سماجی اور اخلاقی برائیاں بھی بعض اوقات ان کی وجہ سے پھیلتی ہیں، اور عالمی کنٹرول بھی ان پہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کے نقصانات بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا کہ فائدے بھی ہیں، اور یہ بہت سارے ملکوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، انہیں اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے کام کرنے کی، تو یہ اپنا کاروبار جو دنیا کے بہت سارے مالک میں کر رہی ہوتی ہیں. جیسے اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے پاکستان میں اب ان کارپوریشنز کا کیا کردار ہے. ان جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو پاکستان میں کہتے ہیں کہ جو ایم این سی کام کر رہی ہیں زیادہ تر ان کا تعلق ہے فارماسیوٹیکل سے، یعنی ہمارے ہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ زیادہ تر ادویات تیار کرنے والی فرمیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مصنوعات تیار کرنے والی صنعتوں کے مقابلے میں اس صنعت میں چونکہ انہیں کافی کفایت نظر آتی ہے، کافی بچت نظر آتی ہے، منافع زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے پروڈکٹس تیار کرنے والی صنعت کے مقابلے میں جو باہر والی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل میں زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارا منافع کماتی ہیں اور اجارہ دارانہ منافع کماتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ حد تک منافع لے رہی ہوتی ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ ٹرانسفر پرائسنگ میں ملوث ہوتی ہیں، یعنی اپنا بہت سا جو بیرونی زر مبادلہ ہے باہر منتقل کر دیتی ہیں. اچھا، خام مال کی زائد قیمت وصول کر کے ٹرانسفر پرائسنگ کرتی ہیں. حکومت جو ہے انہیں ساری سہولیات اور مراحت دیتی ہے، ان پر جو ہے پابندیاں نہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ان ایکسچینج کنٹرول ان پہ نافذ نہیں کیا جاتا، اور ان کو مشینری کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی بھی نہیں دینی پڑتی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے فائدے میں رہتی ہیں کہ کم خرچ ہوتا ہے ان کا اور بہت سارا منافع کما لیتی ہیں، اور جو منافع ہے زیادہ وہ بھی جو ہے وہ باہر منتقل کرتی رہتی ہیں. اچھا جی، اب یہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو مسٹر شاہد کردار ہیں وہ اپنی کتاب میں پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان ہے، اس میں انہوں نے ان کارپوریشن کے کام کا جائزہ لیا کہ پاکستان میں کس طرح سے کام کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ 12 بیرونی کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 5 جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل والی ہیں. تو ان کے اگر منافع کی شرح دیکھی جائے تو عالمی سطح پر جو کمپنیاں جتنا منافع کما رہی ہوتی ہیں انہوں نے ان سے بھی دگنا منافع کمایا، اور پھر ٹرانسفر پرائسنگ کے ذریعے سرمایہ کو باہر بھی منتقل کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ کمپنیاں خام مال اور اسپیئر پارٹس کی درآمد، فرسودگی کے اخراجات اور منافعوں کی واپسی کی صورت میں اپنی جو ٹوٹل سیلز ہوتی ہیں اس کا 37% کیا کرتی ہیں، باہر لے جاتی ہیں. یعنی کیا، ایک تو خام مال اور اسپیئر پارٹس بھی انہوں نے درآمد کیے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ پیسہ بھی درآمد کیا کرتی ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہوگی کہ اپنے ملک سے جہاں کی یہ ہیں، جہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹر ہیں، وہاں سے لے کے آئیں، درآمد کریں خام اور اسپیئر پارٹس. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ منافع بھی جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر اپنے ملک میں لے جاتی ہیں.
اچھا، پھر یہ زیادہ منافع کس طرح سے کماتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو دوائی جنیرک کے نام پہ ویسے 10 روپے کی آ جائے گی، وہ برانڈ نیم پر 33 روپے تک کی جو ہے وہ فروخت ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی مہنگی دوائیاں جو ہیں یہ کمپنیاں بیچ رہی ہیں. اچھا، پھر انہوں نے کوئی خاطر خواہ روزگار کے مواقع بھی جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے. جس ملک میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان سے بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ کریٹ نہیں ہوتی. پھر برآمدات بھی اس ملک کی جو ہیں اس میں بھی ان کا کوئی کردار نہیں ہے، برآمدات میں بھی یہ اضافہ نہیں کر سکیں. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی میں ان کا کوئی زیادہ مثبت کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ حد تک ہاں ان کا فائدہ ایسا ہے کہ کیونکہ ہمارے اپنے جو سرمایہ کار ہیں، ملکی سرمایہ کار، ان کے پاس جو ہے اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے وہ اپنا سرمایہ اور جدید ٹیکنالوجی لے کے آتی ہیں تو بہت ساری اشیاء پیدا کرتی ہیں. پاکستان میں بھی اگر دیکھیں تو ویسے تو کافی ساری کام کری ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز، لیکن یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ہیں وہ بتا دیا گیا کہ 12 ہیں. ہو سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس پرانا ڈیٹا، مزید جو ہے وہ کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں جو بیرونی کمپنیاں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں. اس میں سب سے جو زیادہ جو مصنوعات والی اگر ہم سائٹ پہ دیکھیں، یونیلیور ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، کام کری ہے، اب یہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کام کری ہے اور مختلف قسم کی جو اشیاء ہیں ضروریات زندگی کی وہ تیار کر کے فروخت کر رہی ہے. اس طرح سے اور بھی ہم مثالیں دے سکتے ہیں. ویسے اگر اور مثالیں اگر ہم دیکھیں، میک ڈونلڈ ہے. ٹھیک ہے جی، میک ڈونلڈز بڑی فیمس ہے، فاسٹ فوڈ کمپنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اسی طرح اور بھی سیمسنگ کہہ لیں، سیمسنگ موبائل ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اور بہت ساری کمپنیاں، بہت ساری آپ دیکھیں کہ جن کی جو اشیاء ہیں وہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کی مشینیں، اشیاء، گاڑیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر ہی باہر کی کمپنیوں کی ہوتی ہیں. ان میں سے زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یعنی کہ جنہوں نے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اپنا کاروبار جو ہے پھیلایا ہوا ہے، سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور منافع کما رہی ہے. تو آج کے لیے جو ہے وہ بیٹا اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر ہم اپنے جو ہے وہ اگلے لیکچر میں جو ہے نیکسٹ پوائنٹ کو دیکھیں گے.